إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك انسان جب کسی چیز کو اپنی ضرورت سمجھتا ہے اور کسی چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو اسے سیکھ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی سکول نہیں پڑھا ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اس موبائل کی ساری اپلیکیشنز انگلش میں ہیں لیکن وہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس ایپ میں کون سی چیز ہے اور یہ میسج ہے تو اس کا کیا مطلب ہے، اور اسے موبائل کی ایک ایک چیز کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اگرچہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اسے کہا جائے کہ جو لکھا ہوا ہے ذرا یہ پڑھ کے سناؤ تو شاید سنا نہ سکے، لیکن جب سے اس نے موبائل کو اپنی ضرورت سمجھا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی جانتے ہیں، ایک مزدور آدمی جس کو انگریزی نہیں آتی اسے موبائل چلانا آتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں جب ہم انہیں اپنی ضرورت بناتے ہیں، جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جب ضرورتیں پیش آتی ہیں ایجادات بھی ہوتی ہیں، انسان چیزوں کو سیکھتا بھی ہے، اسے نہ پتہ ہونے کے باوجود آہستہ آہستہ وہ چلانا سیکھ جاتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے لیے ہمارے خالق نے، ہمارے مالک نے ایک دستور حیات نازل کیا اور جو ہمیں دیا کہ تم نے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، ہم نے یہ کہہ کر جان چھوڑا لی کہ یہ مشکل ہے، یہ ہماری زبان میں نہیں ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے،
ہم اسے سیکھ نہیں سکتے، اور یہ کہہ کر ہم نے اسے مسجد اور مدرسے کے حوالے کر دیا، اور اگر گھر میں بھی ہے تو غلاف میں لپیٹ کر اونچی جگہ پہ رکھ دیا، کیونکہ ہم نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آئیے آج یہ عزم کر لیجئے کہ قرآن میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ میرا اور آپ کا موبائل اتنا اہم نہیں ہے، گاڑی اہم نہیں ہے، لیپ ٹاپ کمپیوٹر اہم نہیں ہے، میرے لیے سب سے اہم بلکہ اہم ترین اگر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اس کو بھی میں سیکھنے کا عزم کرتا ہوں۔ جب یہ عزم ہوگا، جب یہ ارادہ ہوگا، اور جب اس بات کا احساس ہوگا کہ قرآن میری ضرورت ہے، تو پھر یہ قرآن بھی مشکل نہیں ہوگا۔ جس طرح چھوٹے چھوٹے بچے موبائل لے کے پھرتے ہیں اور کسی کو مشکل نہیں لگتا، نہ میری اور آپ کی زبان میں ہے، نہ ہماری مرضی پہ بنایا گیا ہے، لیکن ہم اس کی ایک ایک چیز کو جانتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ٹھیک چیز کون سی ہے، خراب چیز کون سی ہے، اس کی اعلیٰ کوالٹی کون سی ہے، یہ ہلکا اور حقیر کب ہے، ایک ایک چیز کو جانتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے قرآن کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا تو ہم یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں اور اپنی جان چھڑاتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے، عربی میں ہے، ہم قرآن کو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں۔ آئیے ذرا قرآن کے قریب ہوئیے، اللہ کا وعدہ سنیے۔ اللہ رب العالمین نے نہ موبائل کے بارے میں کہا، نہ گاڑی کے بارے میں کہا، نہ مکان اور دکان کے بارے میں کہا کہ اس کا فنکشن سیکھنا، اس کا طریقہ سیکھنا آسان ہو سکتا ہے۔ کہا تو اس قرآن کے بارے میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے۔ اس سے کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہے، اسے کوئی سیکھنا چاہے، یہ قرآن آسان ہے۔ رب کے وعدے تو یہ ہیں، رب کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ قرآن آسان ہے، اور ہم نے یہ کہہ کر قرآن سے دوری اختیار کی کہ قرآن مشکل ہے، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے قرآن کو کبھی اپنی ضرورت سمجھا ہی نہیں ہے، قرآن کو کبھی اپنی ضرورت بنایا ہی نہیں۔ آج کسی سے پوچھ لیں بھائی موبائل سے اتنا لگاؤ کیا ہے، کس وجہ سے ہے، کہتا ہے ضرورت ہے۔ کس بات کی ضرورت ہے؟ کہتا ہے بڑے بڑے کام میرے چند لمحوں میں ہو جاتے ہیں، اور بڑی بڑی ڈیلز میری اس موبائل کے ذریعے سے ہو جاتی ہیں۔ میں پڑھتا ہوں تو پڑھائی میں مجھے کام دیتا ہے، میں رابطہ کرنا چاہتا ہوں، صلہ رحمی میں میری مدد کرتا ہے، بیسیوں دلیلیں رکھتا ہے سامنے کہ اس لیے موبائل میری ضرورت ہے۔ لیکن قرآن کو سامنے رکھ کے کبھی کسی مسلمان نے یہ سکھایا ہی نہیں ہے، یہ بتایا ہی نہیں ہے، یہ احساس ہوا ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن بھی میری اور آپ کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے بھی، کل قبر کی زندگی کے لیے بھی، آخرت کی زندگی کے لیے بھی یہ قرآن میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ موبائل ضرورت ہوگا، لیکن اس زندگی سے آگے کچھ نہیں۔ ایک سانس کے رکنے کی بات ہے، سانس رک جائے، انسان زندگی سے موت کا شکار ہو جائے تو یہ موبائل کی ساری ضرورتیں ختم ہو گئی، گھر کی ضرورتیں ختم ہو گئی، گاڑی کی ضرورتیں ختم ہو گئی، باقی جو ساری چیزیں ہیں ان سب کی ضرورتیں ختم ہو گئی، لیکن قرآن کی ضرورت ختم نہیں ہوئی۔ اس دنیا میں بھی ضرورت ہے، مرنے کے بعد قبر کی زندگی میں بھی ضرورت ہے، اور قبر سے جب اٹھ کے حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، رب کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے، اس قرآن کی ضرورت تو اس وقت بھی ہمیں۔ تو آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ قرآن کی ہمیں اس دنیا میں کس قدر ضرورت ہے۔ ایک انسان، اس کو پیدا کیا گیا ہے رب کی بندگی کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں
اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد اور اس انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی بندگی ہے، اور رب نے اس بندگی کا حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو جو تمہارا خالق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین بندگی کا حکم دیتے ہیں، لیکن قرآن سکھاتا ہے کہ تم نے بندگی کیسے کرنی ہے، تم نے عبادت کیسے کرنی ہے، تمہاری نماز کا حکم کیا ہے، تمہیں روزے کا حکم ہے تو کیسے ہے، تم نے حج کرنا ہے تو رب نے احکامات نازل کر دیے۔ عبادت اور بندگی اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں قرآن کی ضرورت ہے۔ تو جان لیجئے کہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو قرآن کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کو محسوس کیجئے۔ انسان اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے مال و متاع چاہتا ہے، مال کمانا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے معاملات ہیں، خرید و فروخت کرنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مجھے مال مل جائے۔ اس کو وہاں پہ بھی قرآن کی ضرورت ہے۔ قرآن اسے بتائے گا کہ بندہ مومن تیرے لیے حلال کیا ہے، تیرے لیے حرام کیا ہے، تیرے لیے جائز کیا ہے، تیرے لیے ناجائز کیا ہے، یہ قرآن نے بتانا ہے۔ اور مال میں برکت چاہتے ہیں، مال میں آسانیاں اور وسعتیں چاہتے ہیں، اس مال کو برکت بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، سکھاتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے، قرآن سے منہ موڑتا ہے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے، فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت کمزور ہوتی ہے، وہ تنگ دست ہوتا ہے، کروڑوں میں اربوں میں کھیلتا ہوگا، لیکن اس کے مال میں کوئی خیر نہیں ہوتی، اس کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ جو قرآن سے دور ہوتا ہے تو مال کی برکت چاہیے، مال کمانے کا طریقہ، اسلوب، حلال و حرام کی تمیز چاہیے، تو ہمیں قرآن کی ضرورت ہے۔ اس قرآن سے جڑیں گے تو ہمارے یہ مسائل حل ہوں گے۔ زندگی گزارنے کے لیے انسان کو عزت چاہیے، وقار چاہیے، یہ صاحب کرامت بننا چاہتا ہے، یہ عزت دار کہنا اور کہلوانا چاہتا ہے۔ انسان اپنی عزت کے معاملے میں کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میری ضرورتیں اپنی جگہ ہوں گی، میری حاجتیں اپنی جگہ ہوں گی، میرے معاملات اپنی جگہ ہوں گے، لیکن عزت کے معاملے میں انسان ذیل ہونے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس قرآن کی ضرورت ہے ہر اس انسان کو جو اس دنیا کی زندگی کو، آخرت کی زندگی کو عزت اور وقار سے گزارنا چاہتا ہے۔ جس کو عزت چاہیے اسے قرآن کی ضرورت ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر کہتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزتیں عطا کرتے ہیں، بلندیاں عطا کرتے ہیں، عروج عطا کرتے ہیں، اور ان کے تذکرے رب کے ہاں ہوتے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم، انسان چاہتا ہے مجھے اتنی عزت مل جائے، بڑے بڑوں کے ہاں میرا تذکرہ ہو، قرآن کو اپنی ضرورت سمجھنے والا، قرآن کو یاد کرنے والا، قرآن سے عزتیں پانے والا، یہ ایسی عزتیں پاتا ہے، ایسا مقام پاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، لوگو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تم میرے کلام کے قریب ہو جاؤ، تم میرے قرآن کی تلاوتیں کرنے لگ جاؤ، میں عرش پہ تمہارے تذکرے کروں گا۔ اور رب نے پھر عزتیں کیسے کیسے دی۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے ہیں، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ابی مجھے قرآن سناؤ۔ قربان جائیں ہم پہ، جنہوں نے قرآن کو اپنی ضرورت سمجھا تھا، جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق استوار کیا تھا، بڑھاپے میں بھی قرآن سیکھتے ہیں، جوانی میں بھی قرآن سیکھتے ہیں، بچپن کی زندگی بھی جو غفلت کی زندگی ہوتی ہے قرآن
کو ایسے سینے میں بسایا، ایسے اپنی ضرورت بنایا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں ابی مجھے قرآن سناؤ۔ حضرت ابی کہتے ہیں اللہ کے رسول قرآن آپ پہ نازل ہوتا ہے، آپ کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، ابی کیسے آپ کو قرآن سنا سکتا ہے؟ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، قرآن آپ کے دل پہ نازل ہوتا ہے، ساری دنیا آپ سے قرآن سن کے یاد کرتی ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہے قرآن کو یاد کر کے۔ ابی آپ کو اللہ کے رسول کیسے قرآن سنا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ابی مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ ابی کے تذکرے ہو رہے ہیں رب کے ہاں، رب العالمین سے بڑی ذات بھی کسی کی نہیں، اور رب کی مخلوق میں پیغمبر سے بڑی ذات بھی کسی کی نہیں ہے۔ ساری کائنات ایک طرف پیغمبر کے پاؤں کو لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن پیغمبر اور پیغمبر کے رب کے ہاں اس عظیم ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس عظیم انسان کا تذکرہ ہو رہا ہے جس نے قرآن کو اپنی ضرورت بنایا ہے، اور رب کہتا ہے اپنے پیغمبر سے میرے پیغمبر ابی سے قرآن سنو۔ حضرت ابی کہتے ہیں اللہ کے رسول اسمان اللہ، کہ اللہ نے نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو؟ ہو سکتا ہے کہ رب نے کہا ہو اے میرے نبی اپنے کسی صحابی سے قرآن سنو، یہ بھی بڑے شرف والی بات ہے، یہ بھی بڑا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ لیکن اگر کسی کا نام لے لیا جائے، ہمارے ہاں سٹیج سے اگر کسی انسان کے اشاروں کنایوں میں تعریف ہو جائے تو وہ پھولے نہیں سماتا، اور اگر اس کا نام لے لیا جائے پھر تو کلپ بنا کے شیئر کرتا ہے کہ فلاں نے فلاں سٹیج پہ میری تعریف کی ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے میرا تذکرہ کیا ہے، میرا نام لیا ہے، میرا نام اخبار میں آیا ہے۔ انسان ساری زندگی پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہتا ہے، یہاں ابی بن کعب کا تذکرہ اس کائنات کے کسی ٹی وی چینل پہ نہیں ہو رہا، عرش پہ ہو رہا ہے، رب کائنات اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں۔ اور حضرت ابی کہتے ہیں اسمان اللہ، اللہ کے رسول یہ تو بتائیے، یہ بھی بڑی شرف کی بات ہے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ میرا نام لے رہے ہیں، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کیا رب نے بھی میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو؟ اللہ کے رسول نے کہا ابی اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، رب کہتا ہے تم میرا تذکرہ کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ابی بن کعب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین نام لے کے اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں میرے پیغمبر ابی سے قرآن سنو۔ اس نے قرآن کو اپنی ضرورت بنایا تھا، قرآن سے جڑے تھے، قرآن سے عزتیں پائی تھی۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا کہ ابی ہاں رب نے نام لے کے کہا ہے، حضرت ابی رونے لگے، زاروں کے دار رو رہے ہیں، آنسو جاری ہیں، اور سورہ بینہ کی تلاوت سنا رہے ہیں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، سورہ بینہ کی تلاوت سنا۔ تو یہ قرآن میری اور آپ کی ضرورت ہے، کبھی اس ضرورت کو محسوس کیجئے۔ ہم کہتے ہیں لباس ہماری ضرورت ہے، ہماری بنیادی ضروریات ہیں کہ ہمارے پاس لباس ہو، کھانے پینے کے لیے اچھی خوراک ہو، ہم کہتے ہیں رہنے کے لیے اچھا گھر ہو۔ اگر کوئی قرآن سے جڑ گیا نا، اس کے بعد اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، قرآن ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہیں۔ آئیے ذرا محسوس کیجئے، اس بات کا احساس کیجئے کہ قرآن بھی میری اور آپ کی بنیادی ضروریات میں سے ہے۔ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے کہ ہمیں بیمار ہیں تو شفا مل جائے، کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے، اچھا طبیب اور حکیم مل جائے، بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جسم میں بڑے مسائل ہیں، بڑی دردیں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں، معدے کا مسئلہ رہتا ہے، ہارٹ کا پرابلم رہتا ہے، فلاں تکلیفیں رہتی ہیں، لیکن مجھے بڑا اچھا حکیم مل گیا ہے، بڑا اچھا ڈاکٹر مل گیا ہے، آج کے بعد مطمئن ہو گیا ہوں میں کہ میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے کیونکہ مجھے اچھا ڈاکٹر ملا ہے۔
اور جو رب نے میرا اور آپ کا طبیب بنا کے آج سے 1400 سال پہلے نازل کیا تھا، اس پہ ہم کتنے مطمئن ہیں؟ کبھی قرآن پہ بھی مطمئن ہوئے؟ دنیا کا کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے بارے میں یہ تسلی دے دے کہ فلاں بڑا اچھا معالج ہے، بڑا اچھا علاج کرتا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے، کتنا دل مطمئن ہوتا ہے، آتی بیماری چلی جاتی ہے۔ لیکن رب قرآن میں کہتا ہے ھدی وشفاء لما فی الصدور، یہ قرآن ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، یہ دستوری زندگی بھی ہے، یہ مقصد حیات کو سکھاتا بھی ہے، اور یہ بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ اور یہ علاج کیسا ہے؟ دنیا کے ڈاکٹر ہوں گے، کسی کے دل کا مسئلہ ہے، بال بند ہے، اس کا علاج تو کر سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر خیالات کیا آتے ہیں، جذبات کیا پیدا ہوتے ہیں، محبت کس چیز کی پیدا ہوتی ہے، نفرت کس چیز کی ہے، دل کے اندر حسد کتنا ہے، بغض کتنا ہے، اور لوگوں کے بارے میں برے خیالات کتنے ہیں، یہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا۔ یہ میرے اور آپ کے پاس جسے ہم نے کبھی ضرورت نہیں سمجھا نا، وہ قرآن ہے جو سکھاتا ہے کہ دلوں کا علاج چاہتے ہو تو قرآن کے قریب ہو جاؤ۔ یہ قرآن تمہارے دلوں کا ظاہری علاج بھی کرے گا اور باطنی علاج بھی کرے گا۔ یہ قرآن میری اور آپ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ قرآن ہماری بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ اور ہم نے قرآن کو کتنا شفا سمجھا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کا تعویذ بنا کے کوئی سورت لکھ کے یا سورت کا نام لکھ کے بس اپنے گلے میں لٹکا لیں گے، اپنے بازو پہ باندھ لیں گے، اور ہم سمجھتے شفا مل جائے گی۔ اس نے شفا دی ہے، یہ قرآن شفا ہے، رب کا وعدہ ہے۔ اس جیسا طبیب کوئی نہیں ہے، اس جیسا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں کسی جگہ انسان منتقل ہونا چاہتا ہے نا، آپ کسی محلے میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اس محلے میں کوئی ڈاکٹر بھی ہے یا نہیں ہے، کوئی اسپتال، کوئی ڈسپنسری بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے نا۔ لیکن قرآن گھر میں ہوتے ہوئے ہم نے اسے کتنا بنیادی ضرورت سمجھا ہے کہ یہ قرآن سے میں شفا حاصل کیوں نہیں کر رہا؟ کیا یہ بنیادی ضرورت بھی میرے پاس ہے یا نہیں ہے؟ قرآن سے بڑھ کے نہ کوئی اسپتال ہے، نہ ڈسپنسری ہے، نہ کوئی حکیم ہے، نہ کوئی ڈاکٹر ہے۔ یہ قرآن تو شفا ہے، اور رب کہتا ہے کہ شفا ہے۔ جو رب شفا دینے والا ہے اس نے قرآن کو شفا بنا کے بھیجا ہے۔ لیکن ہم نے قرآن سے کتنی شفا حاصل کی ہے، اور کتنے قرآن کو اپنی ضرورت سمجھا ہے علاج کے سلسلے میں۔ ہم کہتے ہیں جی گھروں میں ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، گھروں میں بیماریاں رہتی ہیں، گھروں کے مسائل بگڑے ہوئے ہیں، اور قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے غافل ہوگا، جو قرآن سے دور ہو جائے گا، شیطان اس کے اوپر مسلط ہو جائے گا۔ اور جس گھر میں شیطان مسلط ہو وہاں رحمتیں نہیں ہوتی، وہاں بیماریاں ہوتی ہیں، وہاں ناچاکیاں ہوتی ہیں، وہاں بدکاریاں ہوتی ہیں، وہاں چوریاں ہوتی ہیں، وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، وہاں فتنے ہوتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن کا سایہ ہو وہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رب کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان اور سکون اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، روحانی جسمانی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اس قرآن سے۔ لیکن اس قرآن کو ہم نے اپنی ضرورت نہیں سمجھا، ہم نے موبائل کو اپنی ضرورت سمجھا، ہم نے گھر کو اپنی ضرورت سمجھا، سب کچھ سیکھ لیا، لیکن قرآن کو ضرورت نہیں سمجھا، سیکھ نہیں سکے، مشکل کا بہانہ بنا کے رکھ دیا۔ آپ کسی جگہ منتقل ہونا چاہتے ہیں، کہیں گھر بنانا چاہتے ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں کہ راستہ کیسا ہے، بنیادی ضرورت ہے راستہ۔ اگر گلیاں پکی نہیں ہیں، ہمیں وہ محلہ اچھا نہیں لگتا۔ یہاں کتنے لوگ آتے تھے جو کہتے تھے آنا تو چاہتے ہیں، جگہ تو اسلام آباد کے بڑی قریب ہے، لیکن راستے ٹھیک نہیں ہیں، یہاں رہتے نہیں ہیں۔
انسان کو ان راستوں سے زیادہ جنت کے راستے کی ضرورت ہے۔ راستے کی ضرورت ہو نا، انسان انتظام کرتا ہے، ہوا میں بھی راستہ بنانا پڑے، رسیاں لگا کے لوگ رسے لگا کے بڑے بڑے راستے بنا لیتے ہیں، پل بنا لیتے ہیں۔ اور قرآن کی ضرورت کبھی ہم نے محسوس نہیں کی کہ یہ تو جنت کا راستہ دکھاتا ہے، یہ تو تقویٰ کا راستہ دکھاتا ہے۔ ہم نے رب سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، ہمیں صراط مستقیم دے دے۔ رب نے یہ قرآن بھیج کے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تمہیں ہدایت چاہیے، تم سوال کرتے ہو، صراط مستقیم مانگتے ہو، دنیا میں ٹکریں کیوں کھاتے ہو؟ یہ ہے نا صراط مستقیم، یہ ہے راستہ۔ دنیا میں گھر تک پہنچنے کے لیے راستے کی ضرورت تو ہم نے محسوس کی، لیکن جنت تک پہنچنے کا جو راستہ ہے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ اسی لیے قرآن سے ہم دور ہیں اور ہم کہتے ہیں قرآن تو مشکل ہے، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ پھر اس زندگی کو گزارنے کے لیے انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اس بات کو بھی جان سکے کہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، کہیں میرے دشمن میرے لیے کوئی تدبیر، کوئی سازش تو نہیں کر رہے۔ ان سازشوں سے اگر کوئی بچانے والی چیز ہے، آج ہم اپنے ملک کا کتنا حصہ، کتنا بجٹ اس بات پہ لگا دیتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو، انتظام ہو، لیکن قرآن کو کبھی ہم نے حفاظت کے لیے نہیں لیا اور ضرورت محسوس نہیں کی۔ ہم نے سمجھا کہ گھر کے سامنے چوکیدار کھڑا ہے، گارڈ کھڑا ہے، میری حفاظتیں ہو رہی ہیں۔ یاد رکھنا، جب کوئی نقصان ہونے پہ آتا ہے، جب کوئی لوٹنے والا آتا ہے تو وہی چوکیدار پہلے اس کو کہتا ہے کہ میرے سے بھی لو، میری جان چھوڑو، جو مرضی کرو۔ اس کو کیا پڑی ہے؟ آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان مشکل میں ڈال دیں، لیکن یہ قرآن ہماری حفاظتیں کرنے والا ہے۔ اس قرآن سے حفاظتیں ہوتی ہیں، انتظامات ہوتے ہیں حفاظتوں کے، لیکن ہم نے کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ ہم قرآن سے کیسے اپنی حفاظت کروا سکتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے تو یہاں تک کہا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں کہ جو بندہ رات کو یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے صبح تک اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو شام کو پڑھتا ہے صبح کو پڑھتا ہے شام تک حفاظت ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ ہی کے اندر آیت الکرسی کے بارے میں کہا جو اس کو صبح و شام پڑھتا ہے اس کی حفاظتیں ہوتی ہیں۔ یہ حفاظتیں یہ صرف دنیاوی ظاہری دشمنوں سے نہیں ہوتی، ہر چیز سے ہوتی ہیں۔ چوکیدار کسی دروازے پہ کھڑا ہونا زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا؟ کسی انسان سے جو دشمن بن کے آئے بچا سکتا ہے، کسی جانور سے بچا لے گا، کسی درندے سے بچا لے گا، شیطان سے تو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ لیکن یہ قرآن ایسی حفاظتیں کرنے والا ہے، یہ میری اور آپ کی ڈیفنس کی مجبوری ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، کیونکہ یہ قرآن صرف ظاہری دشمنوں سے نہیں، یہ باطنی دشمنوں سے بھی بچاتا ہے، یہ شیطان کے وار سے بھی بچاتا ہے، یہ جنات کے حملوں سے بھی بچاتا ہے۔ آج ہم میں سے ہر گھر پریشان ہے، ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے، کوئی اثر ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب ہم قرآن سے دور ہیں تو ہو سکتی ہیں، جب ہم قرآن سے جڑیں گے یہ قرآن ہماری حفاظتیں کرے گا۔ آئیے آج یہ عزم لے کے اٹھیے کہ قرآن میری ضرورت ہے، جس طرح میرا گھر میری ضرورت ہے، میرا لباس میری ضرورت ہے، میری خوراک میری ضرورت ہے، میری دوائی دارو میری ضرورت ہے۔ دوا دارو کا اہتمام میں کرتا ہوں، ایک دن دوا نہ کھاؤں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا ناغہ نہیں کرنا، تو آج ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اسی طرح قرآن کو اس سے بڑھ کے اپنی ضرورت بنا لیجئے، اور ان کی ساری ضرورتیں کم ہیں، سب سے بڑی ضرورت قرآن کی ضرورت ہے۔ جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ قرآن ہماری ضرورت ہے،
ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن سے جڑ جائیں گے، اور جب قرآن سے جڑیں گے ساری ضرورتیں خود پوری ہوں گی۔ اور یقین نہیں آتا تو صحابہ کرام کو دیکھ لیجئے، جب مسلمان ہوئے تھے، ہجرتیں کی تھی، کچھ بھی نہیں تھا پاس، اللہ نے سب کچھ دے دیا، مال بھی دیا ہے، عزتیں بھی دی ہیں، حفاظتیں بھی کی ہیں، صراط مستقیم بھی دیا ہے، ہر ضرورت پوری ہو گئی۔ اور یہ تو دنیا کی ضرورتیں ہیں نا، قبر کی ساری ضرورتیں بھی اس قرآن سے پوری ہوتی ہیں، اور حشر کی ساری ضرورتیں بھی اس قرآن سے پوری ہوتی ہیں۔ آئیے اس قرآن کو اپنی ضرورت بنائیے، جس طرح ہم اپنا موبائل اپنی ضرورت سمجھ کے ہر شخص استعمال کر رہا ہے، اور اسے طریقہ نہ بھی آتا ہو تو سیکھ جاتا ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ بھائی آپ موبائل کیوں نہیں رکھتے، وہ کہے جی یہ مشکل ہی بڑا ہے، یہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ ہر بندے نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، لیکن قرآن کی بات ہو جائے تو کہتے ہیں قرآن تو سمجھ ہی نہیں آتا، مشکل ہی بہت ہے، یہ تو عربی میں ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتا۔ موبائل سمجھ اس لیے آیا کہ اپنی ضرورت سمجھا، قرآن کو بھی جس نے میں نے اور آپ نے ضرورت سمجھ لیا، یہ بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے کہا سنا، اس میں جو غلطی ہوئی اس سے درگزر فرمائے، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن مجید سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو اپنی ضرورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔